بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذیوقار اور تمام گھروں میں سننے والے اسلامی بھائی بہنیں عزیزاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا، کیونکہ ابھی ہمارا سسٹم جو ہے یہ ریڈیو کریزنٹ کے ساتھ ہوا ہے۔ پہلے گھروں میں آواز نہیں جا رہی تھی، اب گھروں میں آواز جا رہی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ جامعہ حیدریہ کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انتظامیہ ہے، میلاد کمیٹی، اس کے زیر انتظام یہ 11ویں محفل ہے، جس کا عنوان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک۔ اور آج لیلۃ المیلاد ہے۔ شروع میں ہمارا پوری رات کا پروگرام ہوتا تھا، لیکن آج ہمارا پوری رات کا پروگرام نہیں ہوگا۔ ویسے تو 9 بجے تک سلسلہ ہے نا، تھوڑا سا ہم پڑھائیں گے، تھوڑا سا، لیکن 11 بجے سے لے کے نا صبح کی نماز تک فیضان مدینہ میں پروگرام ہوگا، اور اس کا نام ہے صبح بہاراں۔ بہار جو آگئی اور وہ ہستی آئی کہ جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا، کفر غارب ہوا، بت گرے ٹوٹ کر، وہ پہاڑوں میں شیطان چھپانے لگا۔ اور شیطان کیا کرتا؟ منہ تو اس کو چھپانا ہی تھا، کیونکہ زمین و آسمان، چرند پرند، درخت، نباتات، جمادات، ہر چیز خوشیاں منا رہی تھی، تو اس بیچارے کو تو بھاگنا ہی پڑا، منہ چھپانا پڑا۔ مدینہ المنورہ مسجد نبوی کے اندر تقریباً 28 سال سے جو استاد پڑھا رہے ہیں، اور 7 قرات کے اندر وہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں، 28 سال ہو گئے ہیں۔ چونکہ میں جب کبھی اللہ تعالیٰ موقع نصیب فرماتا ہے تو مغرب سے لے کے عشاء تک ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، وہ فرمانے لگے محمد صدیق بات دراصل یہ ہے کہ یہاں سارے جو ہے نا، ان کو ایسا نہ سمجھو، یہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ نا بالکل پتھر پڑ گئے ہیں، گرد و غبار سے ہٹے ہوئے ہیں ان کے ذہن، ان کے دل، دماغ۔ یہاں بڑے بڑے عقیدت مند لوگ موجود ہیں جو حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں، اور فرمانے لگے ایک بات میری یاد رکھو، یہ بات پہ شرک کرتے ہیں، گنبد خضرا کو دیکھ لیا تو شرک، یا رسول اللہ کہہ دیا تو شرک، بات پہ شرک کی یہ رٹ لگاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا سلفی ہے، یہ سلفیوں کا کام ہے، یا کچھ اور بھی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، سلام مواجہ شریف کے سامنے پڑھو، سلام مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کے پڑھو، کسی طرف کھڑے ہو کے پڑھو، جہاں بھی پڑھو، چاہے برطانیہ میں پڑھو، چاہے سلام کسی اور ملک میں پڑھو، درود اور سلام کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، ہاتھ باندھ کے پڑھو، کھلے ہاتھوں پڑھو، جہاں بھی پڑھو۔ اگر برطانیہ میں گھر میں کھڑے ہو یا مسجد میں کھڑے ہو، ہاتھ باندھ کے یہ تصور کر لو کہ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے۔ اور مجھے یہ فلسفہ نا مفتی محمد خان صاحب دامت برکات عالیہ قادری، آپ نے جو پرسوں تقریر کی ہے نا،
ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الحجرات کی روشنی میں تو یقین کریے کہ میں خود سوچ رہا تھا کہ پچھلی زندگی ہم نے ضائع کر دی. ہم تو ادب اور احترام اور تعلیم سے تو بہت دور ہو رہے ہیں، بہت دور. ایسی ایسی کلام پڑھتے ہیں جو بالکل بے حقیقت سی ہوتی ہے. اکثر ایسے ایسے الفاظ، محتاط کلام نہیں پڑھا جاتا، ڈانس کیے جاتے ہیں، اچھلنا کودنا. لہراؤ ضرور، قرآن بھی پڑھا جائے تو لہرا جاؤ، اللہ کا نام لیا جائے بے شک ہاتھ کھڑا کر، رسول اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ بھی آتا ہے، حضور بھی آتے ہیں، دونوں ہاتھ کھڑے کرو. کیونکہ رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دونوں آگے ہاتھ کھڑے کرو، لہراؤ، جھنڈے بھی لہراؤ، مگر کودنا یا ناچنا نہیں چاہیے، محتاط کلام پڑھنا چاہیے. I request Azizam Muhammad Usman, please come and speak only 5 minutes. Inshallah. One of the stars give me 5, I'll try to finish within 2. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen, Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has once again blessed us with the opportunity to remember Him and His Habib on this night of nights, Laylatul Milad. The night that if we did not have this night, we would not have Laylatul Qadr, we would not have Laylatul Mi'raj, we would not have Laylatul Eid al-Fitr. We have all of those nights because of this night. So it is incumbent on us, it is compulsory upon us to thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this night. And for the speciality of this night being that it was in this night, the 12th of Rabi'ul Awwal, that Allah subhanahu wa ta'ala chose to send His beloved Habib sallallahu alayhi wa sallam. My teacher and learned older brother, Qari Masoom Saf, has prepared for this talk about the Prophet's character towards the non-Muslims in detail, so I don't want to take up much of what he's going to say, but just a couple of things from my own line of work that I was doing over this past year, working with non-Muslims, and how the character of the Prophet ﷺ inspired me for the work that I do with non-Muslims. Allah subhanahu wa ta'ala addresses His beloved Habib ﷺ and says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We have not sent you, Allah says, we have not sent you except as a mercy for the entire alameen. For the entire alameen. And that is made up of every single creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Every single creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And so that in itself means that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is also a rahmah to the non-believers. The very first migration of Muslims, when the Prophet ﷺ did I'lan al-Nubuwwah in Makkah al-Mukarramah, and the Muslims were persecuted, he, Rasulullah ﷺ sent, Shah please before, he, Rasulullah ﷺ sent the early Muslims, the very first Muslims, the very first Sahaba to live in a Christian country, under a Christian king. They were sent to Habsha, Abyssinia, where the king of Najashi, that was his title. And the Prophet ﷺ says, go and live amongst the Christians of Abyssinia, for there you will find a just king, you will find somebody who treats you well, you will find somebody who will give you asylum and protection. Allah's Habib ﷺ sent his companions to the west. Allah's Habib sent his companions to the west. And we have also migrated to the west from our homelands. In that first migration was an ishara for us. That if you want peace and security in your lives as well, go and search for that in the West, and here we are. And there is numerous examples of the Prophet ﷺ looking and working with the non-Muslim community in wherever he ﷺ worked. We fast on Yawm al-Ashura.
We fast Yawm Ashura, the 10th of Muharram, because the Prophet ﷺ, when he went to Medina, saw the Yahud of Medina. So the Yahud of Medina fasting on this day and asked, why do you fast the 10th of Muharram? They said, O leader of the Muslims, we fast on this day because Musa was freed from Fir'aun on this day. And the Prophet ﷺ said, we have more haqq over Musa than you do. We have more right over Musa than you do. The Prophet ﷺ took this practice from the Yahud and said, we will fast the 10th of Muharram and we will also fast the 9th as well. This is the Prophet ﷺ respecting the traditions of the non-Muslims but making them his own. The Prophet ﷺ sat with the companions and a janazah walks, a funeral procession goes by. He, Rasulullah ﷺ, stands in honor of the funeral procession. And the Sahaba look upon in amazement and say, Ya Rasulullah, Yahudiyan Ya Rasulullah, this is a Yahudi, this is a Jew Ya Rasulullah, why are we standing for a Jew? Why are we standing for a Jew? Rasulullah ﷺ says, was he not a nafs? Was he not a human being? Was he not a creation of Allah subhanahu wa ta'ala? How far have we come from the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? How far have we come from the ilm of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? How far have we come from the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? That today we don't even see people as a creation of Allah. No matter what color they are, no matter what background they are from, we refuse to see them as humans, as equal to us. And I'm going to finish on this point. Iblis, the shaitan, refused to bow down to Adam alayhi salam because he says, he is made of clay, of teen, and I am made of nar. I am made of fire, and he is made of clay. Iblis saw that Adam was different to him, and because of that did not do the sajda to him. Don't let us fall into the same trap of Iblis, where we think that we are better than other people because they look different to us. We are all a creation of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam respected the entire creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and that creation respected the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Ali says when the Prophet would walk in the streets, the shajar, the trees would give salam to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. This is our Habib. This Laylatul Milad asks us and is demanding of us that we make an ahad, we make a promise with the Prophet sallallahu alaihi wasallam that Ya Rasulullah, on this your birthday, we are renewing our promise to you that we will fulfill your teachings, we will fulfill your commands. And I pray Allah subhanahu wa ta'ala gives me first of all and all of us a tawfiq to adopt the true character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam so that we may become ambassadors of the Prophet ﷺ and of the deen in our country. Ahlan ta'azam marhaba. میں دل کیا تھا کہ رہنے سے قبلہ حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کو اپنی اس نظم سے کچھ عمدت کرتا ہوں. پچھلے جو ہمارا آج ہی گزرا ہے یہ ناچیز ان کے ساتھ تھا اور جس انداز میں نے ان کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے. تو ان کے خطاب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں ہماری اپنی بزم چرائی کے ساتھیوں کو کہ وہ تشریف لائیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ انعام پیش فرمائیں. ان کے آنے سے پہلے ایک بھرپور نعرہ ہو تاکہ شاہ صاحب کو بھی پتہ چلے کہ یہ جو بیٹھے ہی نہیں بلکہ سن رہے. نعرہ تکبیر، صلی اللہ
ہو چکا ہمارا، مگر اس کو مزید چھاٹی رکھتے ہیں، تو میں گزارش کرتا ہوں جس طرح ہمارے غالب بھائی نے میلاد کمیٹی کی نمائندگی کی، اسی طرح ہمارے جو اسٹیج پر علماء تشریف فرما ہیں ان کی نمائندگی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ قاری عبد الرؤوف نقشبندی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور 5 منٹ میں آپ کے سامنے اپنی معلومات پیش کریں، کیونکہ جو میلاد شریف کا جلوس ہے یہ دارالمنور گولبیا سینٹر سے شروع ہو کر میلاد جامع مسجد میں اختتام پذیر ہوگا، تو باقی کی باتیں وہ آپ کو خود بتائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آخر تک یہ آواز اتنی دور سے آنی چاہیے کہ جس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو کر آج محبت کے طور پر جو ہے یہ خوشیاں منا رہے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں جب صلاۃ و سلام پڑھیں تو ایسے معلوم ہو کہ ہمارے دل سے آواز نکل رہی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کون آیا آج دنیا اٹھتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں، کون آیا اس دنیا اٹھتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن اندر اج اجل بہاراں آئیاں، جسنو حاصل کرن دی خاطر پئیاں مکے وچ دعائیاں، آزم لال حریمہ رہ گئی حق مندیاں رہ گئیاں دائیاں۔ سب سے پہلے میں آج کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا پروفیسر سید ریاض حسین شاہ صاحب مدد العالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تشریف لائے اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ آج رات بھی وہ رات ہے جو آقا علیہ السلام کی آمد کی رات ہے۔ آج سید زادے کی زبان سے ان کا ہم جب ذکر سنیں گے وہ نور علی نور ہو جائے گا۔ تو آج ہم جامعہ حیدریہ جو پورا شریف کا نگاہ کرم سے یہ فیضان جاری ہے اور یہ روحانیت کا مرکز ہے۔ کہہ رہے تھے کہ جگہ کم ہو گئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس لیے کہ قاری مسعود حیدر صاحب نے فرمایا کہ تعداد ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا انشاءاللہ العزیز یہ رونقیں، یہ جلوس، یہ جلسے بڑھتے جائیں گے۔ تو جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے ترجمہ سماعت فرما لیں تاکہ حصول برکت کے لیے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما لیجئے جب کوئی اہل اعلان ہوتا ہے تو رب کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے اے حبیب یہ خاص اعلان آپ فرما دیں۔ تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، اب
اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے میرے حبیب اعلان فرما دیجیے کہ جب اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ تم دنیا میں جمع کرتے ہو اس سے کہیں بہتر ہے۔ وہ نیکی بھی آ جاتی ہے، اس میں دولت بھی آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تمام فضلوں سے بڑا فضل، رحمتوں سے بڑی رحمت میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار ارض و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ بلکہ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارا دل چاہتا ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ دنیا کم ہے، تھوڑی رہ گئی ہے، اور پھر آپ تو اعلیٰ عرفہ مقام پر ہوں گے اور ہم کہیں دور ہوں گے۔ تو اس لیے تو آقا علیہ السلام نے ایک جملے میں ارشاد فرما دیا، المرء مع من احب، بندہ جس سے محبت کرتا ہے دنیا میں قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا ہوگا۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر محفل میں ہر مجلس میں آقا علیہ السلام کا تذکرہ خیر کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم خوشیاں کیوں مناتے ہو، تم محبت کیوں کرتے ہو؟ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ لوگ خوش سبھی نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو سنیوں کے گھر پیدا فرمایا، اور جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ بار بار جو ہے خوشی منانے کا اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور پھر یہ جو جلوس، یہ جلسے، یہ مختلف انداز ہیں محبت کے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ مختلف انداز ہیں محبت کے، کہ جس انداز کے ساتھ بندہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو جب دل سے کرتا ہے تو پھر وہ قبولیت کی قریبی آ جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ میں کسی عمل پر اخبار الاخیار عام مل جاتی ہے، تو پہلے فارسی میں تھی، اب تو اردو میں آ گئی ہے، تو اس میں اولیاء اکرام کا ذکر ہے، لیکن آخر میں آپ کا یہ بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی عمل پر بھروسہ نہیں کرتا۔ نمازوں میں، دیگر اعمال میں ہو سکتا ہے کہ دکھلاوا بھی آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ بھی بن جاتا ہے، قبولیت ہو یا نہ ہو، لیکن میں اس میں مکمل بلیو نہیں کرتا۔ لیکن ایک ایسا عمل ہے جس کو میں مکمل بھروسہ کرتا ہوں، وہ کیا ہے کہ محفل میلاد کرنے کے بعد کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرا عمل قبول ہوگا۔ یہ 300 سال پہلے آج کی بات نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں جو اللہ نے فرمایا اس طرف آتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز 27 جنوری کو انشاءاللہ العزیز جلوس نکلے گا اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے۔ تو اللہ رب العزت تمام جو ہے آنے والی مشکلات سے بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جامعہ، یہ دارالمنور گنگور شریف سینٹر گربی شریف سے یہ جلوس شروع ہوگا اور بلال جامع مسجد میں انشاءاللہ العزیز پہنچے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ وہ اشتہار میں جو اسٹارٹ ٹائم ہے وہ لکھا گیا، جماعت کا وقت جو ہے وہ 1:15 بجے ہوگا، 12:30 ٹائم داخل ہوگا زور کا، اور انشاءاللہ 1:15 بجے امید ہے کہ تمام مساجد بھی اس طرح عمل کریں گے، اپنے اپنے مساجد میں کوشش کریں کہ وہاں نماز ادا کریں۔ اور الحمدللہ ایک سپیکر کا ہم نے انتظام کیا ہے جو انگلش میں خطاب کریں گے، آدھا گھنٹہ کے لیے ان کا خطاب ہوگا، اس لیے تاکہ جو احباب وہاں موجود ہوں گے ان کے لیے بھی یہ
ویسے برکت ہوگا اور نالج میں اضافہ ہوگا، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے پر وہ بولیں گے تو 1:30 بجے کوشش کریں گے کہ جلوس وہاں سے روانہ ہو جائے، اور پھر اس طرح سے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ عاشق رسول آ رہے ہیں، یہ عشاقان مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں ہے کہ جو جوس جو ہے وہ پی کر ڈبے سڑکوں میں نہیں پھینکنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گورے آپ کو دیکھیں، مجھے دیکھیں، کیا کہیں کہ یہ تو بڑا عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو ان کا عمل جو ہے برعکس ہے، بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ اسلام کے قریب ہو جائیں کہ یہ غلامان مصطفیٰ آ رہی ہیں۔ اس انداز کے ساتھ جو ہے جیسے کہ بھائی غالب صاحب نے فرمایا کہ جو ہے وہ 3 یا 4 یا 5 کے افراد کی جو ہے وہ لائن بنا کر چلے، اور جو بزرگ ہیں، جو علماء ہیں، جو مشائخ ہوں، ان کو پہلے جگہ دیں۔ یہ تصویریں، یہ کیمرے یہ یہاں رہ جائیں گے، بلکہ ثواب کیا ہوگا؟ جو ہمارے دل میں بات ہے اسی کا ثواب ہوگا۔ ہم دوڑ کر آگے جائیں گے، لیکن احترام کیا ہے کہ جو بزرگ جا رہی ہوں، علماء جا رہی ہوں، مشائخ عظام جا رہی ہوں، ان کی آپ پیچھے چلیں گے تو اللہ آپ کو بے پناہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، ان باتوں کا ہم نے خیال کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مساجد تعمیر کیے ہیں، وہ انتظام کریں، وہ بھی کرے گی، لیکن آپ سب پہ فرض بنتا ہے جن کے پاس بھی کوئی جاگر موجود ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو جلوس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہمیں نصیب نہیں ہوگی، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے طور پر ایک جاگر لے کر کل جو ہے بلال جامع مسجد میں جب آپ پہنچیں گے تو وہ پاسبان بن جائیں، وہ کیا ہوگے کہ یہ آقا علیہ السلام کے جلوس کے سپاہی ہیں۔ ارے یہ سپورٹی لفظ بول لیں، پاسبان بول لیں، کوئی لفظ بول لیں، تو یہ وفادار وہ لوگ جو گائیڈ کریں گے، لیکن گائیڈ ایسے نہیں کریں گے اپنی مرضی سے چلیں، بلکہ میں عرض کروں گا کہ بھائی غالب صاحب اور فروخ صاحب یہ دونوں آپ کو گائیڈ کریں گے جلوس کے سلسلہ میں۔ آپ نے ان کی بات بھی سننی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کو ادھر جا رہا ہو تو ادھر جا رہا ہو، جیسے میں نے کہا ہے کہ ان کی بات بھی سننی ہے اور نئے میں چلنا ہے۔ اور کچھ احباب ہوں گے جو ان کے پاس بیگ ہوں گے، کالے بیگ ہوں گے، اس کے اندر جو ہے جو کوئی اگر پانی پیتا ہے، کوئی جوس پیتا ہے، جو بھی تو ڈرنک وغیرہ پیتے ہیں، تو وہ تمام کے تمام جو ڈبے ہیں یا جو کچھ بھی ہے وہاں ڈالا جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے ساتھ کہیں گے دیکھیں نا کہ یہ تو گند مچاتے ہیں لوگ، یہ گندے لوگ ہیں، نہیں، بلکہ ہم نے ایسا عمل کر کے دکھانا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ دین کے قریب آئیں، اور اللہ ہم سب کو اسی کی برکت سے نمازوں کی پابندی عطا فرمائے، اور تہیہ کریں جلوس کے دن، بلکہ آپ تہیہ کر کے جائیں کہ اگر پہلے کمی پیشی ہوتی ہے تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز جیسے فرض ہے اس کو فرض کر سمجھ کر کرنا ہے، اور میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ سمجھ کر جو ہے اس کو اپنانا ہے، رزق حلال کھانا ہے، اور بڑوں کی عزت کرنی ہے، اچھی گفتگو کرنی ہے۔ یہ تمام چیزیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات جب بندے کو حاصل ہوتی ہیں تو پھر نظر آنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اور میں ایک شعر کے ساتھ آپ سب کو جو ہے شامل کرتا ہوں، صدائے درودوں کی آتی رہے گی، یہ آسان ہے، صدائے درودوں کی آتی رہے گی، سن کے میرا دل شاد ہوتا رہے گا، سن کے میرا دل شاد ہوتا رہے گا، خدا ہمیں سنت کو آباد رکھے، خدا نے سنت کو آباد رکھے، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا۔
جس طرح قاری صاحب اپنی زبان جس واسطہ بانا پیا کہ اتنی بچی زبان ہے جڑی انگریزی بولے نا وہ بھی جنہیں سویرا سکول جانے جانے بے دو نا پونڈ آئی کو کہ میرے رستے کو چیز ہوئی انسان وہ سمجھے جانے تو میں اسے مارنے پڑی جانی ہے بھائی اسے کوئی نہیں بھائی تو نہیں بولی تو پیسے منگے تو واپس بانے منگے اچھڑی ہونا ایک بار باسا کہ جس طرح جلوس ٹوٹ سی تو نیت یہ کرے آئے جس طرح پہلو وسط کرنی ہے نماز پڑھنے ہیں اور پیچھے اس امام نے منہ تر خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر یہ نہیں ہے خالی اتنی نیت کرنی ہے اور پیچھے ہلنا ہے امام نے وہ یہ امام کیا تھا اساں پیچھے ہے یہ نہیں کہ امام پیچھے تھا اساں کوئی عطا تھا مجھے لگ گیا نہیں اس طرح گل سوڑی بھی نہیں کرتے برائے مہربانی سے پرمت کرنا ہے اس تو پہلو کہ شاہ صاحب تشریف جان تا کتاب نال آسان دلوں کی منور کر میں چاہنا کہ صرف دو ترائے شیر جڑے حاضرین طور پر اساں نے جناب پیر و مرشد پیر سید شبیر علی شاہ صاحب گیلانی انہوں نے منظور نظر خلیفہ صوفی محمد رفیق صاحب کو دو ترائے شیر اساں نے واسطہ پیش فرما اور محفل کی ایک انوکھا جا رنگ نعرہ تکبیر نعرہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار پیش کروں گا تو میں عرض کروں گا جو یہ پہلے شعر ہیں 3-4 ان پر ذرا غور کریں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے ایک تو ہمارے دلوں میں محبت بھارتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ سرکار کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہے، تو یہ بھی ہے کہ آپ میرے ساتھ پہلا شعر بھی پڑھیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان زمانہ جیے جہاں
کہیں خبر ہی نہیں، جو رمز کھلی خبر ہی نہیں، جو رمز کھلی عدل کی نہا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، صبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ہمارے خصوصی مہمان جناب علامہ پیر سید محمد ریاض صاحب قبلہ عالم تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ ایک زوردار نعرہ بتائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار عالیہ کبریٰ شریف، میلاد النبی۔ جیسا کہ سب کو بتایا گیا ہے کہ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک۔ بڑا پیارا موضوع ہے، ہمارا اپنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے اور سرکار کا دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ تو قبلہ شاہ صاحب کے ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں، آپ نے انتہائی اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا۔ چونکہ لیلۃ المیلاد ہے اس لیے تھوڑا سا ہم نے پروگرام کو آگے چلایا ہے اور اس کے بعد کا اعلان جو ہے وہ پھر کیا جائے گا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضل الأنبياء محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء، وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ عزت مآب علماء کرام جو اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما ہے، نعتخوان حضرات، مسلک حق اہل سنت سے تعلق رکھنے والے، اپنے دلوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چاشنی اور محبت کا ذوق رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس بابرکت تقریب میں شمولیت پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس قسم کی محافل میں شرکت اللہ جل جلالہ ساری زندگی ہمارا نصیب بنا دے۔
آپ لوگ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو جیت علماء کرام کی رہنمائی حاصل ہے، اور جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا، پروگرام اور سٹیز میں بھی ہوتے ہیں اور ٹاؤنز میں بھی ہوتے ہیں اور جگہوں پر بھی ہوتے ہیں، مگر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مختلف مساجد ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں کرتی، ہر مسجد اپنے اپنے طور پر محفل میلاد کا انعقاد کرتی ہے، آپس میں رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے عقیدت کا اظہار تو ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی محبت کے پھول کو نشاور ہوتے ہیں، لیکن ان محافل میں عام طور پر ایک ہی موضوع مختلف انداز سے مختلف پیرائے سے علماء کرام بیان فرما دیتے ہیں، اس سے ذوق کی تسکین کا سامان تو ملتا ہے، اس سے ہماری محبت اور عقیدت کا اظہار تو ہو جاتا ہے، لیکن سامعین کے علم میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان علماء کرام کو جنہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ ان پروگراموں کو آرگنائز کیا اور ان پروگراموں میں مختلف موضوعات دیے، ان موضوعات پر آپ نے گفتگو سنی، اگلے سال کچھ نئے موضوعات ہوں گے، اس سے اگلے سال کچھ نئے موضوعات ہوں گے، اور چند سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پروگرام سننے کے بعد جہاں آپ اپنے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کی روشنی کو اور تیز ہوتا محسوس کریں گے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دامن میں علم کے ڈھیر سارے موتی لے کر کے واپس لوٹیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیگر جگہوں کو بھی دیگر ٹاؤنز کو بھی اس خوبصورت مثال کو فالو کرنا چاہیے۔ آج کی یہ محفل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کے چند پھول نشاور کرنے کے لیے ہے، اور اس بات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی اصل، ایمان کی بنیاد، ایمان کی جڑ، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان کے لیے شرط کا درجہ رکھتی ہے، جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، بغیر وضو نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کے لیے شرط کا درجہ رکھتی ہے، وہ ایمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ایمان بھی قابل قبول نہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں اسی بات سے کہ اللہ پاک نے ہمارے سینوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے منتخب فرما لیا، اور یہ وہ جذبہ ہے۔ اگر آپ نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچیں اور آقا علیہ السلام کے فرامین پر ایک نظر ڈالیں کہ یہ محبت کا جذبہ کتنی عظیم شے ہے، علماء کرام نے یقیناً اس موضوع پر بہت کچھ آپ کو سنایا، اور میں چونکہ محفل میں کچھ دیر کے بعد پہنچا ہوں، ممکن ہے کہ میری گفتگو میں کچھ باتیں وہی ہوں جو اس سے پہلے اس محفل میں آپ نے سن رکھی ہیں، اس لیے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس سے پہلے علماء کرام نے کیا کچھ بیان کیا۔ بہرحال آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف، آقا علیہ السلام کا ذکر پاک، یہ ایک ایسی شے ہے کہ جو جتنی بار کی جائے ہر بار اس کا مزہ اپنا منفرد اور جدا ہوتا ہے۔ آگے کا کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا علیہ السلام کا پیار، نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت میں قیامت کے روز اپنی سنگت کا کوئی درس بنایا ہے۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، بلکہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر، اور حق یہ ہے کہ جب تک یہ محبت اس درجے کی پیدا نہیں ہوتی
اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کمال درجے کی پیدا نہیں ہو جاتی اور ہر شے سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ پیار نہیں ہو جاتا, تب تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ رسالت میں حاضر آقا علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور حضرت عمر اپنے دل کی دنیا کا جائزہ لیتے ہیں. ایک ایک محبت کو نبی علیہ السلام کی محبت کے سامنے پیش کر کے کمپیریزن کرتے ہیں کہ کون سا پردہ بھاری نظر آتا ہے. جب کمپیئر کر چکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے دل کی دنیا کا جائزہ لیا, ایک ایک محبت کو آپ کی محبت کے سامنے پیش کر کے دیکھا, کون سا پردہ بھاری ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اور تو ہر شے سے زیادہ پیار آپ کے ساتھ ہے, مگر مجھے اپنے اندر ایک کمی محسوس ہو رہی ہے, اور وہ کمی یہ ہے کہ مجھے اپنی جان کے ساتھ محبت آپ کی محبت سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لا حتی اکون احب الیک من نفسک, فرمایا اے عمر اس وقت تک بات نہیں بنے گی جب تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا ہوں. رب جانے کے لفظ کیا تھے, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلے, عمر کے کانوں سے ٹکرائے, آواز دل تک پہنچی تو دل کی دنیا بدل کے رہ گئی. دوبارہ جب اپنے دل کی دنیا کا جائزہ لیا, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب کیفیت یہ ہے کہ دنیا جہان کی ہر شے سے بڑھ کر بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت ہو گئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, الآن یا عمر, اے عمر اب بات بنی. یہ محبت کے جذبات حاصل کرنے کے لیے ہم محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں. آپ نے یقیناً اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ ربیع الاول شریف کے دن آتے ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں جھنڈیاں لیے نبی علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے نظر آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے گاتے نظر آتے ہیں. تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے میلاد پاک میں شرکت کے لیے جانا ہے. کیا یہ سعادت دوسروں کے بچوں کو بھی نصیب ہوتی؟ محافل میلاد کا کم از کم فائدہ جو ہمیں نصیب ہو رہا ہے وہ یہ کہ دلوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے یہ جذبات جنہوں نے ہمیں یہاں بیٹھنے پر مجبور کیا اور آقا علیہ السلام کا ذکر پاک سننے پر مجبور کیا, ان جذبات کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ صحابی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی جان سے, اپنے باغ سے, اپنی اولاد سے, ہر شے سے بڑھ کر آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اور کیفیت یہ ہے کہ جب آپ کو دیکھے ہوئے کچھ وقت گزر جاتا ہے, دل بے قرار ہوتا ہے, دوڑا چلا آتا ہوں, آپ کے چہرے پاک کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں. آقا سوچتا ہوں ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے, آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے, آپ اللہ کے سب سے افضل و اعلیٰ رسول, ہم آپ کی غلامی کے صدقے جنت میں پہنچے بھی تو کسی نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ سوچتا ہوں کہ جنت میں پہنچ کر اگر آپ کے چہرے پاک کا دیدار نصیب نہ ہوا تو یہ غم کے مارے گزر جائے. اور یہ سوچ ایک صحابی کی نہیں, جس صحابی کو دیکھیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس طرح ڈوبا ہوا رہا تھا. صحابی نے اپنے دل کی کیفیت کو بیان کیا اور احادیث میں آتا ہے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین پیغام لے کے آتے ہیں. پیغام کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, پھر اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں, اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس کا حاشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو انعام یافتہ لوگ ہیں,
اور وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان بزرگ علماء کرام کی موجودگی میں مجھے ایسے طالب علم کو گفتگو کرنے کا حق ہے۔ بہرحال جو سمجھ لیجیے کہ علماء کرام کی دعائیں لینے کے لیے ایک طالب علم ان کے سامنے کھڑا اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ یہاں ایک نقطے کی بات ہے، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے اطاعت پر، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اس کے لیے اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ اللہ پاک اسے تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت کا وہ دعویٰ جو اطاعت کے بغیر ہو، نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق کا وہ دعویٰ جس میں نبی علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت نہ ہو، وہ دعویٰ سچا نہیں ہوتا، انسان اپنے اس دعوے میں جھوٹا ثابت ہوتا۔ اگر ہم واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل بھی کرنا ہوگا، نبی علیہ السلام کی اتباع کو بھی اختیار کرنا ہوگا، اور آقا علیہ السلام کی اتباع اللہ جل جلالہ کا وہ انعام ہے جس انعام کے مل جانے پر اللہ پاک قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ ہر کوئی رب کا محبوب بننا چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا میں پیارے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو تم اللہ سے محبت کیا کرو گے؟ اللہ آپ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے۔ تم رب کے محب بننا چاہتے تھے، اللہ پاک تمہیں اپنے محبوب بندے بنا دے گا، اور یہ محبوب بندہ بننے کی سعادت کب ملے گی؟ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہوگی۔ یہ تمہیدی طور پر چند جملے میں نے آپ کی خدمت درج کیے اس مقصد کے لیے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں بار بار یہ دعا مانگتے رہے کہ وہ محبت کی شمع جو اللہ پاک نے ہمارے سینوں میں روشن کی ہے، اللہ پاک اس کی روشنی کو ہر آئے دن اس میں اضافہ فرماتا جائے، اور یہ محبت کی شمع روشن ہوتے ہوتے اس مقام تک چلی جائے کہ ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جو موضوع مجھے دیا گیا، یقیناً اس موضوع پر مجھ سے پہلے علماء کرام نے گفتگو کی، اور میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ممکن ہے ان واقعات میں کچھ باتیں ایسی ہوں جو اس سے پہلے علماء کرام سے آپ سن چکے ہیں، لیکن چونکہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے علماء کرام نے کیا کچھ بیان کروا دیا، اس لیے میں اپنے انداز میں آپ کی خدمت میں اس مضمون کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک، اس مضمون پر بات کرتے ہوئے سب سے پہلے ہماری نظر قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ پر جاتی ہے، جن آیات مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کو نہیں چاہیے، اہل ایمان کو نہیں چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ محبت قائم کریں۔ ایک نہیں، ڈھیر ساری آیات۔ جب ان آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید دین اسلام کے لیے پاس غیر مسلموں کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے، شاید اسلام اپنے ماننے والوں کو غیر مسلموں سے نفرت کا درس دیتا ہے، شاید اسلام غیر مسلموں کے ساتھ کو اچھا سلوک کرنے کی اور ان کے ساتھ رواداری کا سلوک کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بات یہ نہیں ہے، صرف ایک قسم کی آیات کو اپنے پیش نظر میں رکھا جائے۔ ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے جس شے سے منع کیا وہ ہے قلبی موالات، وہ ہے کسی کو جگری یار بنا لینا، وہ ہے غیر مسلموں کے
ساتھ ایسے تعلقات قائم کر لینا کہ مسلمان اپنے راز ان کے حوالے کرنا شروع کر دیں، یا ان کے ساتھ ایسے قلبی تعلقات قائم کر لینا. اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کے اخلاق سے آپ متاثر ہوتے ہیں، اس کے کردار سے آپ متاثر ہوتے ہیں، اس کے نظریات سے آپ متاثر ہوتے ہیں. ایسی محبت جو ان کے نظریات کو آپ کی زندگی پر مسلط کر دے. فرمایا اس قسم کی محبت غیر مسلموں کے ساتھ نہ کرنا. اور اگر اس کو ہم مسلمان ممالک کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کہیں تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ جل جلالہ نے اہل ایمان کے جو مسلمان ممالک ہیں انہیں اپنی خارجہ پالیسی کا اصول دے دیا کہ اے ایمان والو، تم غیر مسلموں پر بھروسہ نہ کرنا، بلکہ تم مسلمان آپس میں کولیشن قائم کرنا، مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا کرنا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دین اسلام غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا حکم نہیں دیتا، یا دین اسلام غیر مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کا درس نہیں دیتا، یا ان کے ساتھ رفع رسانی یا ہمدردی کا سلوک کرنے کی اجازت نہیں دیتا. دین اسلام کی تعلیمات کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو یہ وہ دین ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا. یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جاندار کے ساتھ، انسان کو انسان ہے، بڑی شے ہے، کسی بھی جاندار کے ساتھ، یہاں تک کہ کسی کتے کے ساتھ بھی اگر آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اللہ پاک اس پر بھی آپ کو اجر سے نوازے گا. آپ نے یقیناً وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ ایک عورت، بدکار عورت جو ساری زندگی لوگوں کو گناہ کی دعوت دیتی رہی، جا رہی ہے، ایک کنویں کے کنارے پر کتے کو دیکھا جو گیلی مٹی چاٹ رہا تھا. سمجھ گئی کہ یہ کتا پیاسا ہے. روایات میں آتا ہے اس نے اپنا دوپٹہ لیا، جوتے کے ساتھ باندھا، کنویں سے پانی نکالا اور نکال کے کتے کو پلا دیا. ان روایات پر تھوڑا سا غور کرنے کے بعد ایک بات جو ہمارے ذہن کو پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ اس زمانے کی ایک بدکار عورت، اس کے سر پہ بھی دوپٹہ نظر آتا ہے. آج کی مسلمان عورتوں کو کیا ہو گیا کہ اسلام کا نام بھی لیتی ہیں، نبی علیہ السلام کی غلامی کا دم بھی بھرتی ہیں، اور گھر سے نکلتے ہوئے سر پہ دوپٹہ لینے کے لیے پانی پلایا کتے کو. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف فرما کر جنت کا حق کر. جس دین میں جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک پر بھی جنت کا انعام بانٹا جاتا ہے، یہ کوئی آدمی یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے کہ وہ دین انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک کا درس نہیں دیتا. اللہ جل جلالہ نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ غیر مسلموں کے ساتھ قلبی موالات کے تعلقات کو قائم نہ کیا جائے، وہاں اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں اس بات کا بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں جو لوگ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، جو لوگ تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، اہل حرب نہیں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اگر تم اچھائی کا سلوک کرتے ہو تو اللہ جل جلالہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا. ایک ہے ایسے تعلقات جن تعلقات کی وجہ سے آپ کا دین خراب ہو، آپ کا عقیدہ خراب ہو، آپ کے نظریات ڈسٹرب ہو جائیں، اس قسم کے تعلقات سے تو منع فرما دیا. لیکن جہاں تک تعلق ہے اچھا سلوک کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا، کسی کے کام آنے کا، تو اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو یہ درس دیا کہ انصاف کرتے ہوئے مسلم اور غیر مسلم کی تمیز نہ کی جائے. جس طرح مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے، اور جس طرح کسی مسلمان کے ساتھ اس نے سلوک پر اللہ پاک خوش ہوتا ہے اسی طرح غیر مسلم کے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر بھی رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انقلاب النبی، اسلام زندہ باد. طائف کے سفر کو یاد کر لیجیے. جب آقا علیہ السلام جناب ابو طالب کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب آپ طائف میں تشریف لے گئے اور روایات کے مطابق آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن وہ طائف والا دن تھا. نہ صرف یہ کہ لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پیچھے لگا دیا، آوازیں کسے، پتھر مارے،
نبی علیہ السلام کی مبارک پنڈلیاں لہوحان ہو گئی، بیٹھنا چاہتے تو بیٹھنے نہ دیا جاتا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے ایک باغ میں پناہ لی، اور اس موقع پر روایات میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا فرشتہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ارشاد فرمائیں تو اہل طائف پر پہاڑ کو گرا کر اس بستی کو تو برباد کر دیا جائے۔ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا؟ آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا ان لوگوں کو ہلاک نہ فرمانا، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں اس لیے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ ان لوگوں کی نسلوں سے آگے اہل ایمان پیدا ہوتا ہے۔ جنگ احد کا موقع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ظالموں نے ظلم کی انتہا اس طرح کی کہ نبی علیہ السلام کے ان جانثاروں کے کان کاٹ لیے، ناک کاٹ لی، آنکھیں نکال لی، مسلح کیا، اور حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر نکال کر اسے چبایا گیا۔ اس قسم کے ظلم دیکھنے کے باوجود روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، مجھے اللہ پاک نے اس دنیا میں لعنتیں بھیجنے کے لیے یا اس دنیا میں لوگوں پر اللہ کے عذاب کی دعائیں بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ پاک نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ فتح مکہ کا موقع، اور یہ موقع کیسے آیا؟ نبی علیہ السلام نے اپنے معجزات کے زور پر مکہ کو فتح نہیں فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ایک استعداد اختیار فرمائی، لوگوں کی تربیت کی، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، ان لوگوں نے اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت و آبرو سب کچھ قربان کیا، اور پھر وہ دن آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاذ اللہ معجزات کا زور نہ تھا، یا نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزات عطا نہ فرمائے تھے۔ حق یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات والی شان کا، اگر ہم اس کو دیگر انبیاء کرام کے ساتھ کمپیئر کر کے اس کا جائزہ لیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جتنے بھی معجزات اللہ پاک نے پہلے انبیاء کرام کو عطا کیے، وہ سارے کے سارے اور اس سے کہیں بڑھ کر معجزات اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ بعض مفسرین نے تو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس آیہ کریمہ میں برہان سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اے لوگو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس رب کی برہان، رب کی دلیل بن کر تشریف لے آئے، اور اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے مفسرین نے فرمایا کہ اور جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے سارے معجزات لے کے آئے۔ آدم علیہ السلام آئے، معجزات لے کے آئے، نوح علیہ السلام آئے، معجزات لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، معجزات لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، معجزات لے کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، معجزات لے کے آئے، مگر جب میرے تمہارے آقا کی باری آئی تو آپ معجزات لے کے نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کے تشریف اور آپ کے معجزات پر جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں حصول برکت کے لیے، صرف ایک دو باتیں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری نے حدیث نقل کی، سورج کو گرن لگا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھاتے ہوئے آقا علیہ السلام اپنے مصلی پر تھوڑا سا آگے ہوئے، پھر پیچھے ہٹے، ہاتھ مبارک کو بلند کیا، پھر نیچے کر دیا۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے
اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے ہاتھ مبارک کو بلند کیا ہو، نیچے کیا ہو، آگے بڑھے ہو، پیچھے ہٹے ہو۔ آج کیا بات تھی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء لم ارہ الا ورأیتہ فی مقامی ھذا۔ فرمایا لوگوں، اس سے پہلے کائنات کی جو شے میں نے نہیں دیکھی تھی، اس مصلی پر کھڑے کھڑے رب نے پوری کائنات کا مشاہدہ کروا دیا۔ حتی رأیت الجنۃ والنار، حتیٰ کہ میں نے جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا۔ اور فرمایا جب میں نے جنت کو دیکھا اور جنت کے درختوں کے ساتھ لگے ہوئے پھلوں کے خوشبو کو دیکھا، میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا، فتناولت منہا عنقودا، اور میں نے اپنا ہاتھ بلند کر کے ایک گچھے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ یہ تناب والا کا ترجمہ کرتے ہوئے بعض نے کہا پکڑنے کی کوشش کی۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ کوشش کرنے کا معنی لانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اس کا معنی ہی یہ ہے کہ ہاتھ سے پکڑ لیا تو یہ معنی کرنے میں کون سا بات ہے؟ تو فرمایا میں نے جنت کے درختوں کے ساتھ لگے ہوئے خوشے کو پکڑ لیا، پکڑا مگر توڑا نہیں۔ فرمایا لو اخذتہ لاکلتم منہما بقیت الدنیا، اگر میں توڑ لیتا تو رہتی دنیا تک تم اسے کھاتے رہتے مگر وہ تم سے ختم نہ ہوتا۔ اب ایمان سے بتائیے کہ جس نبی کا ہاتھ اس زمین پر کھڑے کھڑے جنت تک پہنچ سکتا ہے، اور جنت ہے کہاں؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، اور قرآن فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، جنت سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ اور آقا علیہ السلام اس زمین پر کھڑے ہیں، جس نبی کا ہاتھ اس زمین پر کھڑے کھڑے ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جنت کے درختوں کے ساتھ لگے ہوئے خوشوں کو پکڑ لیتا ہے، کیا اس نبی کا ہاتھ انگلینڈ کے کسی عاشق کے سر پہ نہیں آ سکتا؟ فتح مکہ، نبی علیہ السلام نے اپنے معجزات کا زور اس میں لا نہیں فرمایا۔ جہاں کہیں انتہائی ضرورت محسوس ہوئی، آقا علیہ السلام نے یقیناً اپنے معجزات بھی دکھائے، مگر اس تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزات کا زور استعمال نہیں فرمایا۔ تربیت کی صحابہ کرام کی، صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی، اپنے مال قربان کیے، نہ جانے کتنی مائیں اپنے بچوں سے محروم ہوئی، نہ جانے کتنی بہنیں اپنے بھائیوں سے محروم ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے۔ صحابہ کرام کی ان قربانیوں کا نتیجہ فتح مکہ۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے نبی علیہ السلام کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا، آج کا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا آدمی یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو معاذ اللہ ایمان بھی نصیب نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر، اور یہ کافر وہی کافر ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو کاہن کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا۔ آقا علیہ السلام کو 3 سال شیب ابی طالب میں تنہائی کے دن کاٹنے پر مجبور کیا۔ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو تشدد کا نشانہ بنایا، ہر ظلم کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے۔ آج وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام اگر چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک اشارے سے سبھی کی گردنیں اڑا دی جاتی، مگر جب نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا محسوس کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑی سخاوت والے، بڑے کرم والے بھائی ہیں، اور ہم آپ سے حسن سلوک کی توقع کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم عطا فرمائی اور کفار کے ساتھ، نام مسلم کے ساتھ نبی علیہ السلام نے جس انداز سے حسن سلوک کیا، جنگ بدر کا موقع، ابو عزیز یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، مصعب بن عمیر مسلمان ہو چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمدار تھے، اور ان کے بھائی ابو عزیز کفار کی طرف سے جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ جب جنگ ہو گئی، کفار کو شکست ہو گئی، لوگوں کو قیدی بنایا جا رہا تھا، ایک انصاری ابو عزیز کے بازو باندھ رہا تھا،
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا بھائی کو باندھا جا رہا ہے، اس انصاری سے فرمایا ذرا اسے کس کے باندھنا، میری ماں بڑی مالدار ہے، اگر وہ فدیہ دے کے چھڑانے کے لیے آئی تو بہت سارا مال لے کے جائے گی۔ بھائی نے بھائی کی جانب دیکھا، بھائی تو میرے بارے میں چاہیے یہ تھا کہ تم اپنے اس انصاری بھائی سے کہتے کہ بھائی ذرا نرمی کا سلوک کرنا، مگر تم سختی کا سلوک کرنے کا حکم دے رہے ہو۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ دن گئے جب ہم اپنے باپ جائے کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، جب ہم اپنی ماں جائے کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، اب ہمارا معیار بدل چکا ہے، اب معیار ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا وہ نہیں سکتا۔ ابو عزیز کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ بلایا گیا، اور نبی علیہ السلام نے اس وقت سے جیل خانہ اس طرح کا کوئی تو چیز نہ تھی، نبی علیہ السلام نے ان جو قیدی لوگ تھے ان لوگوں کو مختلف صحابہ کے حوالے کیا اور انہیں تلقین فرمائی کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اب ابو عزیز کی بات سنیے، فرماتے ہیں مجھے ایک انصاری کے حوالے کر دیا گیا، اور جب میں اس انصاری کے گھر میں پہنچا مجھے قید کرایا گیا تھا، قید کی حالت میں تھا، کیفیت یہ تھی، آپ جانتے ہیں اس زمانے میں غربت کا زمانہ تھا، کھانے کو کم ملتا تھا، کئی دن فاقے کرنے پڑتے تھے۔ ابو عزیز کہتے ہیں کہ جب کھانے کا وقت آتا تو اس انصاری کے گھر والے جو روٹی کا ٹکڑا ہوتا وہ تو مجھے دے دیتے اور خود ایک دو کھجور کے دانے کھا کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ میں شرمسار ہوتا، میں ان سے کہتا بھی تم لوگ خود بھوکے رہ کر مجھے کھانا کھلا رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ اپنے اس قیدی بھائی کا خیال کریں۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک کی، یہ مثال کوئی اور مذہب بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے، دوپہر کا وقت تھا، ایک جگہ جہاں گھنے درخت تھے ان کی چھاؤں تھی، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ تم یہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے۔ سبھی صحابی کسی درخت کے نیچے، کوئی کسی درخت کے نیچے چلا گیا، کوئی کسی کے نیچے چلا گیا۔ آقا علیہ السلام ایک درخت کے نیچے خود آرام فرما رہے تھے۔ ایک کافر ادھر سے گزرا، دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، سمجھا موقع بڑا غنیمت ہے، آگے بڑھا، تلوار ہاتھ میں لی، نبی علیہ السلام کو جگا کے کہنے لگا بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ آقا علیہ السلام نے اس کی بات سنی، کوئی گھبراہٹ کے آثار نہیں ہے، جبین مبارک پر کوئی شکم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات سنتے ہیں اس کی اور پورے اعتماد کے ساتھ اور اپنے رب پر بھروسے کے ساتھ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرا اللہ۔ بس یہ لفظ نکلنے کی دیر تھی، اس کافر پر روب طاری ہو گیا، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی تلوار چلاتا، تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ نبی علیہ السلام نے تلوار اپنے ہاتھ مبارک میں لے کے فرمایا اب بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا ہوا ہے؟ کہنے لگا میرے ہاتھ پہ رحم کیجیے۔ اس کریم آقا نے جسے اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اور اس حسن سلوک کا یہ اثر ہوا اس کے ذہن پر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے گانے پر مجبور ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی آ گیا، اس وقت نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام کو دیکھا، ملاقات کی، وہ ساری نشانیاں جو تورات میں لکھی ہوئی تھی ایک ایک کر کے نشانیوں کو دیکھا، دل میں یقین ہوا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر ہماری تورات میں موجود ہے۔ بس ایک دو نشانیاں مزید دیکھنا باقی تھی، اور وہ نشانی تھی اپنی کتاب میں اس نے پڑھ رکھا تھا کہ جو اللہ کا آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے اس کا حلم اس کے غصے پر غالب آ جائے گا۔ اب اس بات کا جائزہ لینے کے لیے اس نے کیا کیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سودا طے کیا،
قیمت پہلے ادا کر دی، کھجوریں لینا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قیمت پہلے ادا کر دی. ابھی وعدے کا وقت نہیں آیا، 2-4 دن پہلے آ گیا اور آ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرا حق ادا کرو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی ابھی تو تمہارے وعدے کا وقت نہیں آیا، تم اپنے وعدے کے وقت سے پہلے آ گئے. اس نے اپنے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر کیے. وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم کتنا بڑا ہے. غصے کے آثار دیکھنے تاری ہوئے اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تم عبد المطلب کی اولاد اور ہاشم کی اولاد سارے وہ ہی ایسے، تم اپنے وعدے کی وفاداری نہیں کرتے، اپنے وعدے کا پاس نہیں کرتے. اس طرح کی باتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلا دیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے. آپ جوش میں آ گئے. فرمایا دشمن خدا تو کس قسم کی گفتگو اور کس ہستی کے ساتھ کر رہا، میں تمہیں قتل کر کے رکھ دوں گا. نبی علیہ السلام نے عمر کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا عمر تمہیں یہ بات کہنے کی بجائے ایک اور بات کہنی چاہیے تھی، اور وہ یہ کہ مجھے کہتا یا رسول اللہ اس کا حق ادا کر دیجئے، اور اس سے کہتا کہ تم مطالبہ کرنے میں تھوڑا سا نرمی کا سلوک کرو. بہرحال جب اس نے بار بار مطالبہ کیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا عمر جاؤ اور جا کر اس کا حق اسے ادا کرو اور اسے کچھ کھجوریں زیادہ بھی دینا، اور یہ زیادہ کھجوریں اس بنا پر کہ تم نے اسے خوف زدہ کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کھجوریں پیش کر دی. جب وہ ساری کھجوریں لے چکا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا قسم خدا میں تو ایک نشانی دیکھنے کا انتظار کر رہا تھا اور آج میں نے اس نشانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور اے عمر گواہ رہنا اس بات پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. نبی علیہ السلام کی اس تعلیم کا اثر، میں اپنی آخری کلمات کر رہا ہوں، اس تعلیم کا اثر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب اپنا دور خلافت شروع کیا تو اس میں غیر مسلموں کے ساتھ جتنا انصاف کیا، جتنا حسن سلوک کیا، پوری انسانی تعلیم اس کی مثالیں پیش کرنے سے عاجز. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت پڑھ لیجیے. خیبر کے یہودیوں نے سازشیں کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جلا وطن کر دیا. اور جب جلا وطن کیا تو تاریخ کی کتابیں اٹھا کے اگر آپ دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اضلاع کے جو ایڈمنسٹریٹر تھے انہیں پیغامات دے دیے کہ یہ یہودی لوگ جہاں جہاں سے بھی گزرے ان کے ساتھ اسے سلوک کیا جائے. یہ اگر کسی شہر میں قیام کرنا چاہیں تو 1 سال کے لیے ان سے جزیہ اور خراج وصول کر دیا جائے. نکالا ان کی سازشوں کی بنا پر، مگر تمام ملک کے اندر یہ احکامات جاری فرما دیے کہ انہیں نکالا تو ان کی سازشوں کی بنا پر جا رہا ہے، مگر ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اور اگر کسی شہر کے اندر یہ قیام کرتے ہیں تو ان لوگوں کو پوری پروٹیکشن بھی دی جائے اور ان سے کسی قسم کا 1 سال کے لیے ٹیکس وصول نہیں کیا جائے. 15 ہجری جب دمشق اور حمص کے علاقے فتح ہو چکے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر. آپ جانتے ہیں کہ مسلمان اپنے مفتوحہ علاقوں کے جو باشندے ہیں ان سے ایک ٹیکس وصول کرتے ہیں. معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان حکومت ان کے جان اور مال کی حفاظت کرے گی اور غیر مسلم لوگ ایک ٹیکس پے کرتے ہیں جس کو جزیہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. لوگوں سے جزیہ وصول کر دیا گیا. صورتحال یہ پیش آئی کہ دمشق اور حمص کی فتح کے بعد لوگ دوڑ دوڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچے اور اس کے پاس پہنچ کر فریاد کی کہ مسلمانوں نے تو ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. بادشاہ جوش میں آیا، بہت بڑا لشکر تیار کیا اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کرنے لگا. جب یہ صورتحال حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ یہاں رہ کر اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ اس علاقے کو خالی کر کے ہم دمشق میں چلے جائیں جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ساری اسلامی فوج ایک جگہ پر جمع ہو جائے تاکہ اس مقابلے کی صورت میں ہم ان کا مقابلہ کر سکیں.
اب تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے اور تلاش کیجیے اس قسم کی کوئی مثال کسی اور عالم کی قوم میں، کسی اور جہان کی قوم میں، آپ کو اس قسم کی مثالیں نہیں ملیں گی۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ علاقہ خالی کر کے واپس جانا چاہیے، تو آپ نے اپنے خزانچی کو بلا کر ارشاد فرمایا ہم نے ان لوگوں سے ٹیکس لے رکھا اور ٹیکس لیا اس بات کا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ان کی حفاظت کے فریضے کو انجام دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور اس بات کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ ان سے لیا ہوا وہ ٹیکس ہم اپنے پاس رکھیں۔ ارشاد فرمایا کہ ایک ایک پائی ان لوگوں کی واپس کر دی جائے۔ یہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ وہ حسن سلوک جس کا درس پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ایک ایک پائی واپس کرنے کے بعد جب اسلامی لشکر وہاں سے نکلنے لگا تو وہی عیسائی جو غیر مسلم لوگ تھے وہاں کھڑے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے مسلمانوں خدا کرے وہ وقت جلد آئے جب تم پھر واپس ہم پر حکومت کرنے کے لیے آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں تمام انسانوں کے ساتھ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں اس نے سلوک کا درس دیا۔ نبی علیہ السلام نے خود اس نے سلوک کی اعلیٰ مثالیں قائم فرمائی ہیں۔ جس بات سے روکا گیا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ غیر مسلموں کی دوستی کی وجہ سے کہیں آپ کا ایمان بگڑنے لگے، آپ کے اخلاق بگڑنے لگے، آپ کے نظریات میں تبدیلی آنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت کی وجہ سے آپ دین اسلام کی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس بات کی احتیاط رکھتے ہوئے جہاں مسلمانوں کے ساتھ انصاف کا حکم ہے وہاں غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کا حکم ہے، جہاں مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس ہے وہاں غیر مسلم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر جاندار، کوئی بھی جاندار شے ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ پاک اجر سے نوازتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیاحت رضا بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اب میں یہ گزارش کروں گا کھڑے ہو جائیں، بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائے عقیدت پر صلاۃ و سلام کی صورت میں پیش ہوں گے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ ایک شعر پہلے میں پڑھوں۔ مصطفیٰ شمع بز میں
چیزوں سے اندھیرے چکانے لگے، جس سے ظلمت کدے نور پانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دونوں عالم کا حاجت روا آ گیا، یہ ساری دنیا کا مشکل کشا آ گیا، گود میں تیری نور خدا آ گیا، آمینہ تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجدد شاہ احمد رضا خان رضا، فیض یاب کمالات حسان رضا، ساتھ ہم سب بھی ہوں زمزمہ ہر رضا، جب کہ خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی عرض پہ زلف رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، سارے حضرات و خواتین اولا درود شریف پڑھ لو، ایک بار الحمد شریف اور تین بار قرآن شریف پڑھ لو، ساڑیاں مائیاں بہناں بچی نے در کو بھی پیسے آئے تھے، کہ انہوں نے بھی پیسے بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے طرف پیسے جڑے آئے ہیں، جو کچھ انہوں نے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو منظور فرمائے، خاص طور سے قبلہ مفتی صاحب دعا فرمانے، انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ تا دے انہاں دا سایہ
साड़ियां सरां पर कायम व दायम रखन और इन्हां दी साडे दिल विच इस वास्ते कदर है कि ये साडे बुजुर्ग ने, साडे ये बुजुर्ग ने और इन्हां दी कदर करनी साडे पर इंतहाई जरूरी है। इन्हां दा साया अल्लाह ताला ता दे रखा है, साडे सिरां ते अल्लाह ताला इन्हां नूं सेहते कामिला अता फरमाए और इसी तरीके नाल और जितने भी बीमार ने और खासकर मौलाना मोहम्मद आजम खान चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह वास्ते दुआए मग़फ़िरत ते नाल मैं ये भी आखांगा कि दुआ करो अल्लाह ताला, वैसे अपना अपना ख्याल होता है लेकिन अमीर अहले सुन्नत मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास कादरी दामद बरकातुल आलिया को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए। दिन ब दिन जनाब मुसलमान दर मुसलमान हो रहे हैं और सल्लु अलल हबीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालियान राजुल आप हजरात ने अजीज़ मोहतरम मौलाना मोहम्मद आज़म साहब चिश्ती के इसाले सवाब में, उनके जनाजे में और सारी तकरीबात में जिस पुरखलूस मोहब्बत का मुजाहरा किया, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको इसकी अजर का सवाब अजर अता फरमाए और मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिला व सल्लिम सलामन ताम्मा अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुक़ज़ा बिहिल रवाइब व तुनालु बिहिल रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातिम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिही फ़ी कुल्लि लम्हतिन व साअतिन व हीनिन व नफ़सिन बिअदद मालूमिन लका या अल्लाह। परवरदिगार आलम, महज़ अपने फज़ल व करम से